بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے مانیٹری پالیسی کی ڈفرینٹ ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہے ہمارے پاس انسٹرومنٹس آف دا مانیٹری پالیسی۔ کریڈٹ کنٹرول از این امپورٹنٹ ٹول یوز ٹو ریزرو بینک آف انڈیا میجر ویپن آف دا مانیٹری پالیسی یوز ٹو کنٹرول ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف دا منی۔ اب جیسے انڈیا کے اندر بینک آف انڈیا ہے، وہ یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، یہ یوز کرتے ہیں اپنی اس پالیسی کو۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ انسٹرومنٹس آف مانیٹری پالیسی کیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وہ کون کون سے ٹولز ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے گورنمنٹ اپنے لیے مانیٹری پالیسی کے تھرو کیا کرتی ہے، اپنی گولز کو اچیو کرتی ہے۔ اب گورنمنٹ کا کام ہے منی سپلائی کو کنٹرول کرنا۔ اب کن کن ذریعوں سے، کن کن طریقوں سے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، مانیٹری سپلائی، منی سپلائی کو کنٹرول کر سکتی ہے، کون کون سے اس کے پاس انسٹرومنٹس ہیں جس کو یوز کر کے وہ اپنی منی سپلائی کو کنٹرول کرے۔ اس میں ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو اپروچ، سیکنڈ ون از کالڈ ایز کوالیٹیٹیو اپروچ۔ کوانٹیٹیو کے اندر کیا آتا ہے، بینک ریٹ، اوپن مارکیٹ آپریشن، ویریشنز ان دا ریکوائر ریشو، ریٹ ریشو، لیکوڈیٹی ایڈجسٹمنٹ فیسلٹی۔ کوالیٹیٹیو کے اندر آتا ہے ریشننگ آف دا کریڈٹ، مارجنل ریکوائرمنٹس، ویریبل انٹرسٹ ریٹ، ریگولیشن آف دا کنزیومر اینڈ دا لائسنسنگ۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے کسی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ایشوز کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ پہلا جو ہمارے پاس طریقہ ہے دیٹ از کالڈ ایز کوالیٹیٹیو انسٹرومنٹ کے اندر پہلا جو ہے وہ بینک ریٹ ہے۔ بینک ریٹ کو ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کہتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ the bank rate is also known as discount rate is the oldest instrument of the monetary policy. Bank rate is the rate at which the RBI discounts are more accurate. ڈسکاؤنٹ بینک ریٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے پاس ہر جو، اب لوگوں کو لون کون دیتا ہے؟ کنونشنل بینکس، عام جو مارکیٹ کے اندر جو بینکس ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا پاکستان کے اندر ایچ بی ایل ہے، الائڈ بینکس وغیرہ ہیں، یہ جو بینکس ہیں یہ لوگوں کو لون دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس جو لون آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ جو پیسے آتے ہیں، جو کنونشنل بینکس کے پاس جو فنڈز آتے ہیں وہ دو طرح سے آتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جو آپ اور میں عوام اپنے جو فنڈز وہ رکھواتے ہیں، ڈپازٹ کرواتے ہیں بینکس کے اندر، ہمارا پیسہ بینک کے اندر پڑا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ یہ جو سینٹرل بینک سے اپنے لیے لون لیتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایز بینک ریٹ، ڈسکاؤنٹ ریٹ۔ اب جب سینٹرل بینک جو ہے وہ ایک خاص ریٹ کے اوپر، ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، اپنے کنونشنل بینک کو، کسی بھی عام بینک کو وہ لون دیتا ہے۔ اب وہ جو ریٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ از کالڈ ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بھی بینک سینٹرل بینک کے پاس جاتا ہے کہ آپ ہمیں 1 لاکھ روپے لون دو، اب سینٹرل بینک کیا کرتا ہے، ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے 5% لیٹ سے، کہ 1 لاکھ کے بدلے 5,000 اس سے لون کی واپسی کرے گا۔ تو اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے، یا سینٹرل بینک کیا کرتا ہے کہ اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر اس نے منی سپلائی کو کم کرنا ہو مارکیٹ کے اندر، اکانومی کے اندر، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، 5% سے بڑھا دیتے ہیں، 7% کر دیتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اور منی سپلائی کا، منی ڈیمانڈ کا آپس میں کیا ہے، نیگیٹو ریلیشن ہے، کہ اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا، منی ڈیمانڈ آف دا منی کم ہوگی، لوگوں کے پاس پیسے کم ہوں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 100 روپے لے رہا ہوں، 100 روپے کے بدلے میں بزنس کروں گا، 110 روپے بناؤں گا، اور 7 روپے مجھ سے بینک لے لے گا، 3 روپے میں میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ زیادہ جب کرے گا سینٹرل بینک، تو اس سے منی سپلائی مارکیٹ میں کم ہو جائے گی۔ اور اگر گورنمنٹ یا بینک نے منی سپلائی کو مارکیٹ میں زیادہ کرنا ہے تو وہ اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کیا کر دیں گے، کم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ، بینک ریٹ جس کو کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ۔ سیکنڈ از اوپن مارکیٹ آپریشن، او ایم او جس کو کہتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ آپریشن کیا ہے؟ اوپن مارکیٹ آپریشن یہ ہے، یہ ایک موسٹلی یوز کیا جاتا ہے جس کا نقصان کم ہوتا ہے۔ اوپن مارکیٹ آپریشن یہ ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اپنے سیکورٹیز اینڈ بانڈز کو ایشو کر دیتی ہے مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اپنے بانڈز اینڈ سیکورٹیز کو ایشو کرتی ہے مارکیٹ کے اندر۔ جب اس بانڈز اینڈ سیکورٹیز کے اگینسٹ گورنمنٹ کے پاس کیا ہوتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں،
کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے اپنے بانڈز کو مارکیٹ میں دے دیتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ بانڈز خریدیں گے, اس کے بدلے سم ٹائم لکی ڈرا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پیسے مل جاتے ہیں, اور سم ٹائم گورنمنٹ اس کے اوپر انٹرسٹ دے رہی ہوتی ہے. اب بانڈز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ بانڈ دے رہی ہے تو لوگ لالچ کے پیچھے کہ اس کے بدلے ہمیں انٹرسٹ بھی ملے گا اور ہمیں لکی ڈرا بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پیسے گورنمنٹ کو دے کے اس کے بدلے گورنمنٹ سے کیا کرتے ہیں بانڈز خرید لیتے ہیں. سو یہ جو طریقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن. گورنمنٹ اپنی سیکورٹیز اور بانڈز کو کیا کرتی ہے خریدتی ہے, ٹھیک ہے, بیچتی ہے اور اس کے بدلے پیسے دے دیتی ہے. اب جتنے کے بانڈز بکیں گے مارکیٹ کے اندر, لوگ خریدیں گے اس کو, اتنا پیسہ مارکیٹ میں کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا, اتنی منی سپلائی مارکیٹ میں کم ہو جائے گی. اور گورنمنٹ اگر دیکھتی ہے دوبارہ کہ ہمیں مارکیٹ کے اندر منی سپلائی اب زیادہ کرنی ہے, تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے ان لوگوں سے دوبارہ وہ بانڈ خرید کے ان کو ان کے پیسے واپس کر دے دیتی ہے. سو اٹ از کالڈ ایز دا اوپن مارکیٹ آپریشن, کی جس کے ذریعے گورنمنٹ اپنے بانڈز کو کنٹرول کر سکتی ہے, اپنے پیسے کو مارکیٹ میں کنٹرول کر سکتی ہے. Then we have variations in the reserve requirements. Reserve Bank also uses the method of variable reserve requirements by control credit by changing the ratio. The Reserve Bank seeks to influence the credit creation power of the commercial banks. ریزرو ریشو کیا ہوتے ہیں, اب آپ نے اور میں نے جو اپنے پیسے بینک میں رکھوائے ہوئے ہیں, 100 روپے اگر رکھوائے ہوئے ہم نے, تو بینک آگے سے وہ 100 کا 100 روپے لوگوں کو لون نہیں دے سکتا. بینک نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس کا کچھ پرسنٹ سینٹرل بینک کے پاس رکھوانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم نے 100 روپے جمع کروایا اور گورنمنٹ اس کو باؤنڈ کر دیتی ہے کہ آپ نے 100 روپے میں سے 30 روپے سینٹرل بینک کے پاس رکھوانے ہیں آپ نے, یا آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں, یا آپ نے لون واپس نہیں کرنا. اب اگر گورنمنٹ اس ریکوائرمنٹ کو بڑھا دے گی, 30 سے 40 کر دے گی, تو اتنا پیسہ مارکیٹ میں گورنمنٹ یا وہ بینک جو ہے وہ دینے میں کم کر دے گا, ٹھیک ہے. 100 روپے ہم نے جمع کروایا, 40 روپے بینک نے اپنے پاس رکھ لیے یا گورنمنٹ کے پاس رکھوا دیے. اب وہ 40 روپے مڑ کے دوبارہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا, سو اتنا پیسہ مارکیٹ میں آنے سے کم ہو جائے گا. Repo rate and reserve repo rate. Whenever the bank have any shortage of the funds, they can borrow it from the RBI. سینٹرل بینک سے وہ بارو کرتے ہیں. سو جب سینٹرل بینک اپنے زیادہ ریکوائرمنٹ کروا دے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. Liquidity adjustment facility. It is a tool used in monetary policy that allows bank to borrow money through repurchase agreement. This agreement also allow bank to respond to liquidity pressure, and it is used by the government to assure basic stability in the financial market. یہ تھے ہمارے پاس کوانٹیٹیو. اب ہے ہمارے پاس کوالٹیٹیو اپروچز. ریشننگ آف دا کریڈٹ. کریڈٹ کنٹرولنگ از اے میتھڈ آف کنٹرولنگ ریگولیٹنگ دا پرپز فار وچ کریڈٹ از گرانٹیڈ. اب کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ باؤنڈ کر دیتی ہے بینکس کو کہ آپ نے خاص جگہوں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لون نہیں دینا. مثال کے طور پہ جیسے کہ آج کل لیٹ سے کہ آپ جب لون لیتے ہو تو آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے کہ ہم فلاں مقصد کے لیے لون لے رہے ہیں. اب جیسے کہ ڈالر مارکیٹ مہنگی ہے, ڈالر مہنگا ہے, اس کے اندر انفلیشن ہے. اب گورنمنٹ کنٹرول کرے گی انفلیشن نہ ہو ڈالر مارکیٹ کے اندر, تو وہ بینکس کو کہے گی کہ آپ نے کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آئے اور وہ لون لے آپ سے, نوٹس آپ سے لے ڈالر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے, تو آپ نے اس کو لون نہیں دینا, ٹھیک ہے. سیکنڈ ون از مارجن ریکوائرمنٹس. مارجن ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ مارجنز ہوتے ہیں جو سیٹ کیے گئے ہوتے ہیں بینکس کی طرف سے, مثال کے طور پہ آپ کو 1 لاکھ کا لون چاہیے, آپ اس کے بدلے کیا اپنے سیکورٹیز رکھواتے ہو, گھر کی گاڑی کی فائل رکھواتے ہو, بینک یا سونا رکھواتے ہو, تب آپ کو وہ لون دیتی ہے. پہلے اگر 5 تولے سونے کے اوپر گورنمنٹ آپ کو 1 لاکھ کا لون دے رہی تھی, اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ 10 تولے سونا رکھواؤ گے تو ہم تب آپ کو 1 لاکھ دیں گے. ریکوائرمنٹس اپنی مارجنل ریکوائرمنٹس ٹف کر دیتی ہے. اگر گورنمنٹ اپنی مارجنل ریکوائرمنٹس کو ٹف کر دے گی تو وہ مشکل ہو جائے گا عام عوام کے لیے وہ لون لینا, اس سے مارکیٹ میں منی سپلائی اور کم ہو جائے گی. پبلسٹی. گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس کو کہتی ہے کہ آپ نہ لو, کہ آپ نے نہیں لینا. بینک کو کہتی ہے آپ لون نہ لو, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ بینک دے دیتا ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس بینک کو بینک کرپٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے, اس کو بلیک لسٹ کر دیتی ہے, پھر وہ لوگ اس سے لون نہیں لیتے. اس کی پبلسٹی خراب ہو جاتی ہے. جب مارکیٹ کے اندر اس بینک کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اس سے وہ پھر بینک کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم لون نہ دیں ایسی جگہ پہ جہاں سے منی سپلائی زیادہ اور انفلیشن بنے. اس کے بعد کیا ہے, کنزیومر کریڈٹ کی ایک کنٹرول ہے کہ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ ایک حد سے زیادہ
کنزیومر کو ہم لون نہ دیں، کہ ایک ہاتھ سے زیادہ فلان جگہ کے اندر ہم لون نہ دیں، کیونکہ اس سے لون اب دیکھیں آپ کہ اگر آپ کی ٹرانزیکشن اگر